بھارت کی آبی جارحیت جاری، چناب میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، سینکڑوں دیہات زیر آب، 38 لاکھ افراد متاثر، 13 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ ہیڈ سدھنائی اور گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان شہر میں سیلابی صورتحال سنگین، ہیڈ محمد والا پر انتظامیہ کی جانب سے پولیس نفری بھی بڑھا دی گئی۔ پانی بریچنگ پوائنٹ سے 3 کلومیٹر تک آگے آ گیا۔ ہیڈ خان کی ہیڈ قادر آباد چنیوٹ برج پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان روڈ پر رنگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے، درجنوں آبادیاں زیر آب۔ سدھنائی کے مقام پر راوی کا سیلابی ریلا شامل ہونے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کی قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ جلال پور بھٹیا میں کئی دیہات متاثر، ہیڈ بلاکی کے مقام پر پل ٹریفک کے لیے بند۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے 25 معزہ جات کی 200 بستیاں زیر آب۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال میں پریشان کن صورتحال۔ خانیوال میں سیلاب سے 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر، ہزاروں گھر، 1 لاکھ سے زائد رقبہ پر کھڑی فصلیں زیر آب، سینکڑوں گھر زمین بوس ہو گئے۔ گجرات میں قیامت خیز بارش، 577 ملی میٹر بارش سے شہر پانی میں ڈوب گیا۔ اربن فلڈنگ، گھر، فصلیں، دکانیں، بازار سب پانی کے نظر۔ برساتی نالے بکھرنے سے کئی دیہات ڈوب گئے، فصلیں تباہ، شہری علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بارش کا پانی داخل، قیدیوں کو لاہور اور گجرانوالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ضلع بھر کے تعلیمی ادارے بند، پانی کی نکاسی کے لیے گجرانوالہ سے بھی مشینری اور گاڑیاں بھجوا دی گئیں۔ جلال پور جٹا میں 2 منزلہ خالی عمارت گر گئی۔ کمشنر گجرانوالہ نے بتایا کہ مدینہ سیدہ کے قریب حفاظتی بند باندھ کر پانی کو برساتی نالے میں موڑا جا رہا۔ پانی کی نکاسی کے لیے گجرانوالہ سے بھی مشینری اور گاڑیاں بھجوائی گئی ہیں۔ دریائے چناب کے بفرے ریلے ملتان تک پہنچ گئے۔ سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد، سرگودا، چنیوٹ، جھنگ اور خانیوال کے متعدد علاقے زیر آب۔ پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے تجاوز کرنے پر خیڈ خانکی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ جلال پور بھٹیا میں کئی دیہات متاثر، شکر گڑھ کوٹ نینا میں دریائے راوی اور نالا بھین کے دوسرے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ منڈی خیل کے قریب نارووال روڈ زیر آب، ٹریفک معطل۔ سیلابی ریلے سے ساتوال، علی لنگا اور قطروال سمیت 20 سے زائد دیہات زیر آب۔ ہیڈ بلاکی کے مقام پر پول ٹریفک کے لیے بند، کوٹ محمد میں نشیبی علاقے دوبارہ زیر آب، پانی 21 سے زائد دیہات میں داخل۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی پنڈی بھٹیا کے متعدد علاقوں میں داخل۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج اور تھانہ صدر پولیس پیٹرولنگ چوکی بھی زیر آب۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ، بیشتر بستیاں سیلاب کی نظر۔ مشیر شاہ کے قریب فلڈ بند ٹوٹ گیا، قریبی آبادیاں متاثر۔ بند ٹوٹنے سے مرکزی شاہراہ کی جانب پانی کا دباؤ بڑھنے لگا، مرکزی شاہراہ پر ٹریفک متاثر ہونے کا امکان۔ مرکزی روڈ ملتان سے مظفر گڑھ، ڈی جی خان اور دیگر علاقوں کو ملاتا ہے۔ دریائے راوی میں کبیروالا ہیڈ سدھنائی پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل۔ سدھنائی کینال میں گنجائش سے 4 گنا زیادہ پانی آ گیا، پانی کے شدید دباؤ سے شگاف پڑ گیا، بڑی آبادی پانی میں ڈوب گئی۔ سیلابی پانی قادر پورہ میں بھی داخل۔ ہیڈ سدھنائی کے مقام پر راوی کا سیلابی ریلا شامل ہونے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ مائی سفورہ کے مقام پر بند کو چوتھا کٹ لگانے سے 25 دیہات زیر آب۔ کبیروالا کے علاقے کنسرگانہ، کتالپور اور بربیگی میں دریائے راوی کا پانی داخل، پانی تیزی سے گھروں اور کھیتوں میں داخل۔ لودھرا میں بھی 5 بستیوں کے بند ٹوٹ گئے، پانی فصلوں میں داخل۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے 75 دیہات متاثر، متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ دریائے ستلج کا سیلاب بے قابو، چشتیاں میں 200 بستیاں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ قصور میں بھی سیلابی ریلیں تباہی مچا دی، درجنوں گھر پانی کی نظر۔ پاک پتن، چشتیاں، میلسی، جلال پور، سیلابی پانی نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مکینوں نے چھتوں پر چڑھ کر جانیں بچائیں۔ بہاول نگر میں بند ٹوٹ گیا، قادری مل، قمر دین بودلا اور بستی بہاون شاہ زیر آب، درجنوں گھر متاثر۔ سیلابی پانی کا ریلا بائی پاس کمال چوک تک پہنچ گیا، مزید علاقے خطرے میں آ گئے۔ ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب، وہاڑی اور ملتان کے متعدد علاقے زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور متعدد گھر تباہ۔ مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار، اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت جان بچانے کی کوششوں میں مصروف۔ پلاسٹک کے ڈرموں کو جوڑ کر خود ساختہ کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی۔ وہاڑی میں 15 سے زائد سرکاری اسکول ریلے کی نظر۔ کبیروالا میں عبدالحکیم ریلوے کراسنگ برج زیر آب آ گیا۔ سیلاب صورتحال کے پیش نظر شورکوٹ خانیوار ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔
ہائیبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے. آگے بڑھنے کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا. آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا سیمینار سے خطاب. کہا 77 سال کی عدلیہ کی تاریخ میرے لیے قابل فخر نہیں. ملک میں اگر آئینی حکومت نہیں اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا, حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. میں نے ہائی کورٹ کے کئی فیصلوں میں لکھا کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. ججز نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. ایک شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے. جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ صاف شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آئیں گے. لیکن ایسا آج تک صرف ہمارا خواب ہی ہے. جہاں بھی آمریت ہوتی ہے اس میں بھی الیکشن ہوتے ہیں. آرمی چیف کی مدت ملازمت پارلیمانی ایکٹ کے تحت 5 سال ہوئی, اسے توسیع نہیں کہہ سکتے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو. کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت کو بلا وجہ موضوع بحث بنایا جا رہا ہے. آرمی چیف کی اب مدت 5 سال کے لیے ہے اور یہ 2027 میں ختم ہوگی, جس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا سوال اٹھے گا, جس پر اس وقت کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا. 9 مئی 24 اور 26 نومبر کو سول نافرمانی کی کوشش کی گئی. مارکہ حق پر بھی اس طرح کی سازش رچائی گئی جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پاکستان کی حفاظت اور سالمیت کے لیے سیاسی جماعت ہو یا پھر کوئی دھڑا, اسے پوری طاقت سے کچلنا ہوگا. پاکستان میں آئینی حکومت نہیں, آمریت نافذ ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے بھی آج ہائیبرڈ نظام کی سنگینی بیان کی. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی اے بی این کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات صرف دکھاوا تھا. بانی پی ٹی آئی کا نظام عادل, آئین اور جمہوریت سے متعلق موقف واضح ہے. کچھ ججز عدالتی آزادی اور عوامی حقوق کے لیے سرگرم ہیں. احتجاجی پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زیادہ موبلائزیشن ہو رہی ہے. پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں پر کریک ڈاؤن کا سامنا ہے. ستمبر کے جلسوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی اہم اعلان کریں گے. چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی. پاک چین دوستی سمندر سے گہری, لوہے سے مضبوط اور شہد سے میٹھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. چین نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. بزنس ٹو بزنس کانفرنس دو طرفہ مضبوط دوستی کی عکاس ہے. پاکستان اور چین کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. پاکستان چین کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تعاون چاہتا ہے. سی پیک کی بدولت پاکستان میں 3 سال میں توانائی بحران پر قابو پایا گیا. سی پیک کی بدولت ہی زراعت اور صنعت بحال ہوئی. چین کے تعاون سے سی پیک کے علاوہ اورنج ٹائن اور مختلف ڈیمز کی تعمیر ہوئی. پاکستان آئی ٹی, مصنوعی ذہانت اور کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے. خصوصی اقتصادی زون چین کے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع فراہم کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف چین کا سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. بیجنگ ایئرپورٹ پر چینی حکام, پاکستانی سفیر, سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو الوداع کیا. پنجاب میں سیلابی صورتحال. قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی. NA 66 وزیر آباد, NA 96 فیصل آباد, NA 129 لاہور, NA 143 ساہیوال, NA 104 فیصل آباد, جبکہ PP 73 سرگودا, PP 87 میاں والی, PP 98 فیصل آباد, PP 203 ساہیوال میں ضمنی انتخابات مؤخر. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پولنگ سٹاف کی دستیابی ممکن نہیں. مواصلاتی نظام, سرکاری اور نجی عمارتیں, سکول اور پولنگ سٹیشن شدید متاثر ہو چکے ہیں. سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریلیف اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں, جس کی وجہ سے انتخابات کی سیکورٹی اور انتظامات یقینی بنانا ممکن نہیں. جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے ضمنی انتخابات دوبارہ شیڈول کیے جائیں گے. اجالا پنجاب کا لاہور میں چوہنگ ریلیف کیمپ کا دورہ. مریم نواز خواتین اور بچوں میں گھل مل گئیں. فلڈ ریلیف اقدامات پر بریفنگ لی. پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کلینک آن بورڈ سروسز کا آغاز. اجالا مریم نواز کی پنجاب ہیلتھ ٹیم صوبے بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب حکومت کا گندم, آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ. فیلڈ ملوں میں گندم کا استعمال روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ. پیرا کے ایس ڈی اوز کو ذخیرہ اندوزی کے سدباب کے لیے خصوصی اختیارات تفویض. سیلاب کے آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک. مریم نواز نے کہا کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی عوام سے دشمنی کے مترادف ہے. سیلاب کے آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے.
रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का निर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। मुल्क भर में वक्फे से बारिशें होंगी। 6 से 8 सितंबर इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। मरकज़ अफगानिस्तान का शहर जलालाबाद के करीब था। ज़लज़ले के झटके पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी महसूस किए गए। आवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार अलीमा खान के बेटे शारिस को रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने शारिस को कोट लखपत जेल से रिहा किया। इसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शारिस की जिना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शाहाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। बानी और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहान पर जीरा मुतवक्के। और 3 मुल्क की सीरीज पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 172 रन के ताक़ुब में UAE टीम 7 विकेटों पर 140 रन बना सकी। अली शाह के 68 रन। ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। फरहान 16, साइम अयूब 11 और कप्तान सलमान आगा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान कुमदा बैटिंग 77 रन की इनिंग खेली।